اسی طرح سے 24 ضعفاء کی سبقت کے سبب انکار حق. شیخ فرماتے ہیں ترک الدخول فی الحق اذا سبقهم الیہ الضعفاء تکبرا وانفة. فانزل اللہ تعالی ولا تطرد الذین يدعون ربهم الآیات. تکبر اور خود پسندی کے سبب محض اس وجہ سے اہل حق میں شامل نہ ہونا کہ ضعفاء ان پر سبقت لے گئے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس کا پس منظر ہے، یعنی اگر یہ حق ہے، اگر ہم پہلے ایکسپٹ کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. ہم سے پہلے ایسے لوگ چلے گئے حق کی طرف جو بہت کمتر لوگ ہیں معاشرے کے، ان کے بعد ہم جائیں تو ہم سیکنڈری ہو جائیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے. اگر ہمارے پاس حق پہلے آتا اور ہم اس کو اپناتے اور ہمارے بعد قوم آتی تب کچھ مزہ تھا، لیکن ہم بعد میں آئیں اور ہم سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ حق کی طرف چلے جائیں تو ہماری کیا قیمت رہے گی؟ سرداریاں ہماری کمتر ہو جائیں گی. لوگوں میں ایسا ہو جائے گا کہ دیکھو ان کو پہلے سمجھ میں آیا تم کو بعد میں، تم سے زیادہ تو یہ عقل مند اور سعادت مند ہے. لہذا اگر ہم ان کے بعد مانیں گے تو ہمارا مرتبہ گھٹ جائے گا. لہذا ہم مانتے ہی نہیں تاکہ ہمارا معاملہ ہم اس کو ہی غلط ثابت کریں گے. اتنے ہی مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ سالوں سال بدعات اور خرافات اور ترک سنت میں زندگی گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد بعض اوقات کچھ لوگ ان کے سامنے دلائل لے کر آتے ہیں. اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا اس کو، لوگوں میں یہ بات جائے گی، اتنے سال آپ سوئے رہے اور آپ مدرسے سے فارغ اور یہ نوجوان کالج پڑھا ہوا، یہ آپ کو آ کے سنت اور حدیث بتا رہا ہے، تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ لوگوں میں یہ ہوگا ہم سے زیادہ تو یہ جانتا ہے اور ہمارا پڑھنا بیکار رہا. لہذا سرے سے وہ مانتے نہیں ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو چپکے سے مانتے ہیں، کھلے ہوئے نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ ہیں. اس سے کہیں گے صحیح بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم آج بولیں گے قوم ہم کو ہٹا دے گی، پھر جائیں گے کہاں پہ؟ کوئی ہنر تو ہمارے پاس ہے نہیں، امامت ہی تو ایک چیز ہے ہمارے پاس، یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا 20 بچے ہیں اور اتنے سارے بچے میرے ہیں، ان کا کیسے ہوگا؟ کہیں جگہ نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ نہیں مانتے. اکیلے میں مان لیتے ہیں لیکن پبلک میں جمعہ کا خطبہ وہی رہے گا روٹین کے مطابق. تو ایسے بھی لوگ ہیں. یہ سمجھنا انسان کا کہ ہم سے پہلے سماج کے چھوٹے لوگ حق کی طرف چلے گئے، اگر ان کے بعد ہم آئیں گے تو ہماری ذلت ہوگی. لہذا حق قبول نہ کرنا یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے. قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے دیکھتے، صحابہ ہیں حضرت عمار، حضرت یاسر، مصعب رضی اللہ عنہ یا دوسرے جتنے بھی صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگ جو سماج کے بڑے لوگ نہیں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، تو ایسے لوگ جو ان کی نگاہ میں کمتر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہمیشہ یہ لوگ جمع رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے علم کا حصول اور دین کی خدمت، آپ کی خدمت آپ سے ان کو جوڑے رکھتی تھی. وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان کے پاس یہ لوگ رہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ ہم سے پہلے گئے ہیں، اب یہ ہم کو سکھائیں گے. ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے ان کو ہٹاؤ، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم سردار ہیں اور یہ غلام، ان کو ہٹاؤ اپنے پاس سے. ہم اسپیشل سیٹنگز چاہتے ہیں، ہمارا معاملہ الگ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہم نہیں آ سکتے ہیں. تو ان کی حقارت ان کی دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے آپ کے اوپر آیتیں نازل کی، آپ ہٹا نہیں سکتے، ان کو بھگا نہیں سکتے. دین میں سبقت لانے والا چاہے دنیوی اعتبار سے کمتر ہو، یہ بہتر ہے. ان کا کمال، ان کی فضیلت ان کی سبقت میں ہے. انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، دین کو قبول کیا. یہ سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں ان سے افضل ہو جائیں گے اور ان کے معاملے میں، ان کے مقابلے میں ان کو ذلیل کیا جائے گا، بازو ہٹو ان کو آنے دو، نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
آپ بالکل بھی اپنی طرف سے دھتکار کے ان کو الگ نہ کیجیے، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں، ہم کو دنیا نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس کیا ملنے والا رہ کے؟ مصیبتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹنے والے ہیں۔ جنہوں نے اتنی ہمت کر کے آپ کے ساتھ کو قبول کیا ساری تکلیفوں کے باوجود، ان لوگوں کو آپ ہٹا دیں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے ہاں ترجیحات مال کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری صورتیں اور مالوں کو نہیں دیکھتا کتنا خوبصورت ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، حبشی ہے کہ عرب ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کا پیمانہ یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا بڑا تاجر ہے، کتنا بڑا اس کے پاس دنیا ہے۔ اللہ کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے عظمت کا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، قلوب میں کتنی صداقت ہے، قلوب میں کتنا اخلاص ہے، قلوب میں کتنا تقویٰ ہے، اعمال میں پیروی نبی کی کتنی ہے، خواہشات نہیں ہے، یہ اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اب وہ لوگ چاہتے تھے، نہیں، اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ضعفاء کی سبقت کے سبب حق کا انکار کرنا، یہ بھی اہل جاہلیت کی ایک چیز تھی، ان کی خوج۔ ضعفاء کی سبقت کے سبب حق ہی کو باطل قرار دینا، یہ اس سے زیادہ ہے۔ ایک تو ہے کہ نہیں ماننا، دوسرے کے ماننے سے پرہیز کرنا لیکن حق ہی کو باطل بتا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حق ہوتا تو پہلے ہم آتے اس پہ۔ یہ لوگ کم سمجھ لوگ، ان پڑھ لوگ، دنیا میں بزنس ان کو سلیقہ آتا نہیں ہے، ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ان کو اگر یہ پہلے سمجھ میں آئے اور ہم کو نہیں آئے کا مطلب یہ صحیح نہیں۔ الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه۔ ضعفاء کے حق کی طرف ان سے پہلے سبقت لے جانے کو حق ہی کے باطل ہونے کی دلیل بنا لینا۔ جیسے وہ کہتے تھے اگر یہ واقعی حق ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ لے جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی حق ہوتا تو یہ لوگ سماج کے کمتر لوگ، ان کے پہلے سمجھ میں آیا، اگر انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے، یہ نادان لوگ ہیں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ضعفاء اور سماج کے کمزور لوگوں کے حق کو ماننے کے سبب اس کا انکار کر دینا، اسی کو باطل بتانا، یہ بھی جاہلیت کے اوصاف میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہ اگر یہ چیز خیر ہوتی ما سبقونا الیہ، یہ لوگ ہم سے پہلے اس پر سبقت نہیں لے جاتے، تو اپنے لیٹ ہونے کی وجہ سے قانون ہی کو غلط بتا دینا۔ وہ ایسے ہی جیسے کوئی میٹنگ کا یا نماز کا، مثلا نماز کا وقت متعین ہو، اب یہ لیٹ ہو جائے تو کہے کہ یہ بے ٹائم ہے نماز کا، اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کے وقت ہی کو غلط بتانے لگے، تو جاہل نہیں ہے، تو خود لیٹ آیا، اور جو لوگ پہلے آئے ان کو بھی غلط بتائے، تو بیوقوف آدمی ہے۔ تو تاخیر کیا حق میں، تیرا کام تھا تو پہلے مانتا اس کو، تیری تاخیر کے سبب تو حق ہی کو باطل بتائے گا۔ یہ برائی پر برائی کا اضافہ ہے، یہ جہل پر جہل ہے، لہذا یہ برائی اہل جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔